رباه عبدك صادق في توبة، فاغفر إلهي ماضي الأسرار. رباه يا رباه ذنبي قاتل، وأنا المقصر واضح الأوزار. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، والعاقبۃ لأہل التقوی والیقین، ثم الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، سیدنا و نبینا و شفیع ذنوبنا ابی القاسم المصطفیٰ محمد، اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم، وأہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین، ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی لقاء یوم الدین۔ اما بعد، فقد قال اللہ الحکیم فی محکم کتابہ الکریم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم، ولا تجسسوا ولا یغتب بعضکم بعضا ایحب احدکم ان یأکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ واتقوا اللہ ان اللہ تواب الرحیم۔ عزیزان گرامی، جہاں معاشرے کے اندر بالخصوص ایک اسلامی اور ایمانی اگر معاشرہ ہے تو اس میں مومنین ایک دوسرے کی نیک کاموں میں مدد کرتے ہیں، اور اسی لیے قرآن مجید نے ایک جگہ پہ ارشاد فرمایا کہ تم نیک کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرو، تعاون کرو ایک دوسرے کے ساتھ، تعاونوا علی البر والتقوی، تقوی کے کاموں میں، نیک کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرو، ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، لیکن گناہ کے لیے اور عدوان کے کاموں میں، برائی کے کاموں میں، ایک دوسرے کی دشمنی کے حوالے سے جو برائیاں ہیں ان میں ایک دوسرے کی مدد نہ کرو۔ تو لہٰذا ایک اسلامی معاشرہ اس وقت تک اسلامی معاشرہ نہیں بن سکتا۔ ممکن ہے کہ مسلمانوں کی آبادی ہو، لیکن ضروری نہیں ہے کہ وہ مسلمانوں کی آبادی ایک اسلامی معاشرے کو تشکیل دے۔ اسلامی معاشرے کی تشکیل اس وقت ہو سکتی ہے کہ جب مسلمانوں کے درمیان بھائی چارہ، محبت، اور وہ برائیاں کہ جن کو پروردگار عالم نے جن سے منع کیا ہے، وہ برائیاں جب تک مسلمانوں کے درمیان ہیں وہ ایک اسلامی معاشرہ نہیں ہو سکتا۔ تو لہٰذا اجتماعی طور پر، معاشرتی حوالے سے، سماجی حوالے سے ایک ایسا گناہ کہ جو بہت ہی خطرناک ہے اور زہر آلود گناہ ہے، جو کسی بھی حتیٰ کہ غیر اسلامی معاشرے کو بھی زہر آلود کر سکتا ہے، اور وہ ہے ایک دوسرے کی کھوج لگانا، ایک دوسرے کی برائیوں کے پیچھے لگے رہنا۔ یا اس کو قرآن نے بہت ہی صاف اور واضح الفاظ میں بیان کیا ہے کہ وَلَا تَجَسَّسُوا، تم ایک دوسرے کی ذات میں، ایک دوسرے کی زندگی کے حوالے سے تجسس نہ کرو۔ اس کے علاوہ تجسس کے ساتھ ساتھ اس تجسس کے نتیجے میں یا اس تجسس کے علاوہ ایک اور برائی جو کسی معاشرے کے اندر پائی جا سکتی ہے وہ ہے غیبت کرنا، کہ ایک مومن، ایک مسلمان دوسرے مسلمان مومن کی غیبت کرے۔ تو اس سے پہلے کہ ہم آیات الہی کے حوالے سے، جو آیات قرآن مجید میں پروردگار عالم نے غیبت کی مذمت میں نازل کی ہیں، پہلے خود ہم غیبت کی جو تعریف احادیث کے اندر آئی ہے یا علماء اخلاق نے جس کو بیان کیا ہے، آپ کی خدمت میں بیان کر کے اپنی بات کو آگے بڑھاتے ہیں کہ غیبت کے جو معنی بیان کیے ہیں، سب سے پہلے خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے
ایک حدیث میں اس نقطے کی طرف اشارہ کیا ہے اور غیبت کی تعریف کی ہے کہ غیبت کسے کہتے ہیں، غیبت کی ڈیفینیشن کیا ہے۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ غیبت یہ ہے کہ ذکر کا اخاک بما یکرہ قلت یا رسول اللہ فإن کان فیہ ذاک الذی یذکر بہ قال اعلم انک۔ تو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ غیبت یہ ہے کہ اپنے بھائی کی کسی بات کو یا اس کی کسی صفت کو، اس کی کسی برائی کو انسان بیان کرے کہ جس سے وہ کراہت رکھتا ہے، جس کو وہ خود بھی پسند نہیں کرتا کہ میرے اس فعل کو یا میری اس برائی کو یا میری اس صفت کو دوسروں کے سامنے بیان کیا جائے۔ اسی کو علماء اخلاق نے اسی حدیث کی مدد سے ایک اور تعریف بیان کی ہے جو اسی حدیث کے ذیل میں آتی ہے اور اسی کی روشنی میں جسے بیان کیا جاتا ہے، اور وہ یہ کہ ایک ایسی برائی کو بیان کرے کہ جو اسے پسند نہیں ہے، اور اس برائی کو اس کے پیٹھ پیچھے اس کی غیر موجودگی میں اگر برائی کی جائے تو اسے غیبت کہا جاتا ہے۔ یعنی کسی مسلمان اور مومن کی برائی کو بیان کیا جائے جسے وہ ناپسند کرتا ہے، اور اس کی غیر موجودگی میں اس برائی کو اگر بیان کیا جائے تو یہ غیبت ہے۔ لیکن وہ برائی جو اس کے اندر پائی جاتی ہے اسے بیان کرنا غیبت ہے۔ یعنی وہ برائی جو اس کے اندر پائی جاتی ہے لیکن دوسرے لوگ، معاشرے کے دوسرے لوگ کہ جن کے ساتھ اس کا اٹھنا بیٹھنا ہے، وہ اس برائی سے آگاہ نہیں ہیں، یعنی صرف آپ جانتے ہیں۔ فرض کریں میں کسی شخص کے بارے میں جانتا ہوں کہ اس کے اندر یہ عیب پایا جاتا ہے، یہ برائی پائی جاتی ہے، یا وہ اس گناہ کا مرتکب ہوتا ہے، اور میں اس برائی کو اس کی غیر موجودگی میں دوسروں کے سامنے بیان کروں، اور میرا یہ بیان کرنا اسے ناپسند بھی ہو۔ اس لیے بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ممکن ہے کہ اسے ناپسند نہ ہو، چونکہ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں برائی کے اندر اتنے عادی ہو چکے ہوتے ہیں، اس گناہ کے اتنے عادی ہو چکے ہوتے ہیں کہ اگر ہم بیان کریں تو انہیں برا بھی نہیں لگتا۔ تو شرط یہ ہے کہ اس کی غیر موجودگی میں کسی برائی کو بیان کریں جو اس کے اندر پائی جاتی ہو، اور ایسا کرنا اس کے لیے ناپسند ہو، یعنی وہ اس کو بہت برا سمجھتا ہو، اپنی انسلٹ سمجھتا ہو، اپنی توہین سمجھتا ہو، تو پھر اس کو کہا جاتا ہے غیبت۔ لیکن پھر اس سے پھر ایک اور بڑا گناہ ہے کہ جو غیبت سے بھی زیادہ، جس کی برائی زیادہ ہے، اور وہ یہ ہے کہ انسان کسی ایسی برائی کو بیان کرے، کسی ایسے گناہ کو یا کسی ایسی صفت کو بیان کرے دوسروں کے سامنے کہ جو اس کے اندر نہیں پائی جاتی۔ تو اگر وہ برائی اس کے اندر نہیں پائی جاتی تو اسے کہا جاتا ہے بہتان اور افتراء پردازی، یعنی وہ گناہ یا وہ برائی جو کسی مومن مسلمان کے اندر نہیں پائی جاتی، اس کو ہم اس سے نسبت دیں، جھوٹی نسبت دیں کہ اس کے اندر یہ برائی پائی جاتی ہے، اس کو بدنام کرنے کے لیے، اس کی توہین کے لیے، اس کا مذاق اڑانے کے لیے، یا اس کی شخصیت کو گرانے کے لیے، تو لہذا یہ بہتان کہلاتا ہے، اور بہتان کا گناہ غیبت سے بھی کہیں زیادہ ہے۔ لہذا پروردگار سے دعا کرنی چاہیے کہ پروردگار ہمیں اس غیبت اور بہتان جیسے گناہ سے ہمیں بچا کے رکھے۔ اور اس کے علاوہ احادیث کے اندر اور بہت سارے نکات بیان کیے گئے ہیں کہ ان میں سے ایک ہے غیبت کا سننا، کہ انسان ایک تو غیبت کرنے والا ہے، اور ایک یہ ہے کہ کچھ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں کہ غیبت کر رہے ہیں، ان میں سے کچھ لوگ سننے والے ہیں، ان میں سے کچھ لوگ غیبت کرنے والے ہیں۔ تو کیا غیبت سننے والوں کو بھی اتنا ہی گناہ ملے گا کہ جتنا گناہ غیبت کرنے والوں کو ملتا ہے؟ تو حدیث کے اندر آیا بالکل وہ افراد جو غیبت کو
رضا و رغبت کے ساتھ، توجہ کے ساتھ، اور وہ راضی ہیں غیبت کرنے والے کے اس فعل پر اور اس کی غیبت پر راضی ہیں اور سن رہے ہیں اور خود بھی راضی ہیں، تو وہ بھی بالکل اس شخص کی مانند ہیں کہ جو غیبت کر رہا ہے۔ حدیث کے اندر آیا ہے، امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام فرماتے ہیں، السامع للغیبہ کالمغتاب، وہ شخص کہ جو غیبت کو سن رہا ہے وہ بالکل مغتاب کی طرح ہے، یعنی وہ شخص کہ جو غیبت کر رہا ہے اس کی مانند ہے۔ اسی طریقے سے غیبت کے بارے میں قرآن مجید نے جو اہم نکات بیان کی ہیں، ان میں سے سورہ حجرات کی آیت نمبر 12 میں بہت ہی تفصیل سے پروردگار عالم نے اس معاشرتی اور سماجی گناہ کو بہت ہی کھول کے اور تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے، اور اس کی برائی کو اور اس کے اندر جو قباحت پائی جاتی ہے، جو اس کے اندر عیب پایا جاتا ہے، اسے بیان کیا ہے۔ میں آیت کی تلاوت کرتا ہوں اور اس کا ترجمہ، پھر انشاءاللہ اس حوالے سے کچھ نکات آپ کی خدمت میں بیان کیے جائیں گے۔ سورہ حجرات کے اندر پروردگار عالم ارشاد فرما رہا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یا ایہا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم، اے ایمان والو، اے صاحبان ایمان، تم اجتناب کرو بہت ساری ایسے ظن اور گمان سے کہ جو انتہائی خطرناک ہے، یعنی ظن اور گمان جسے کہا جاتا ہے، اس سے مؤمنین کو پرہیز کرنے کا حکم دیا کہ تم اس سے بچو۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان بعض الظن اثم، چونکہ بہت سارے گمان ایسے ہیں کہ جو بد ہیں، یعنی گمان بدگمانی میں تبدیل ہو سکتے ہیں، یہ گناہ ہیں، ان سے پروردگار نے مؤمنین کو بچنے کا حکم دیا ہے، اجتناب کا حکم دیا ہے۔ یہ تو پروردگار عالم نے بدگمانی کے حوالے سے، کسی مومن کے بارے میں انسان کبھی بدگمان نہ ہو، بلکہ حکم ہے کہ اگر کوئی مومن جس کے بارے میں آپ یہ تصور نہیں کرتے ہیں کہ یہ کھلم کھلا کوئی گناہ کرتا ہو، فرض کریں وہ ایک ایسی جگہ سے آ رہا ہے، حتیٰ کہ بعض جگہ علماء اخلاق نے بیان کیا، فرض کریں کہ اگر وہ شراب خانے سے نکل رہا ہے تو وہاں پر بھی حکم یہ ہے کہ بدگمانی نہ کی جائے۔ اگر وہ سینما سے نکل رہا ہے تو وہاں بدگمانی نہ کرے، بلکہ گمان یہ کرے کہ ہو سکتا ہے وہاں کسی دوسرے کام سے گیا ہو، وہاں کسی کی رہنمائی کے لیے گیا ہو، وہاں کسی کی ہدایت کے لیے گیا ہو، یا ممکن ہے کہ وہاں کوئی ایسا شخص ہے جس سے یہ اپنا قرض چکانے کے لیے اس کے پاس گیا ہو، یا کوئی ایسی ذمہ داری کو، دینی ذمہ داری کو نبھانے کے لیے گیا ہے کہ یہ اس طرح کے گمان انسان کرے، اس طرح کے خیالات اور تصورات کو اپنے ذہن میں لائے، اس کی شخصیت کو نہ گرائے، اس کی جو حیثیت ہے، اس کی جو عزت ہے، اس کا جو مقام ہے اس کی نظر میں اور معاشرے کی نظر میں، اس کو گرانے کی کوشش نہ کرے۔ یعنی پہلی نگاہ میں اور پہلے ہی تصور اور خیال میں یہ نہ سوچے کہ یہ شراب خانے سے نکل رہا ہے تو یقیناً اس نے شراب پی ہوگی، یا یہ سینما سے نکل رہا ہے تو یقیناً یہ کسی گناہ کا مرتکب ہو کے جو ہے وہاں سے نکلا ہے، یا کسی ایسے مقام پہ کہ جو مقامات تہمت ہیں، وہاں سے اگر کوئی مومن آ رہا ہے تو فوراً انسان جو ہے وہ اس کے بارے میں بدگمان نہ ہو، بلکہ اپنے دل میں، بلکہ آیا ہے کہ 70 مرتبہ 70 قسم کے مختلف اچھے خیالات اور تصورات کو وہ اپنے ذہن میں لائے کہ ہو سکتا ہے اس کام سے گیا ہو سکتا ہے اس کام سے گیا ہو سکتا ہے اس نیک کام کے لیے گیا ہو، یا کسی مباح کام کے لیے گیا ہو۔ ضروری نہیں ہے کہ ایک شخص جو شراب خانے سے نکل رہا ہے وہ حرام کا مرتکب بھی ہوا ہو۔ تو یہ پروردگار عالم نے بدگمانی سے منع کیا ہے۔ البتہ دوسری طرف مومنین کو یہ بھی حکم دیا ہے کہ مومنین جو متدین ہیں، جو دیندار ہیں، جو صاحبان تقوی ہیں، جو معاشرے کے نیک اور پرہیزگار لوگ ہیں، انہیں حکم دیا ہے کہ تہمت کے مقامات سے اپنے آپ کو بچا کے رکھیں۔ اس لیے کہ اگر ایک مومن جو شراب خانے جائے گا تو وہ مورد تہمت قرار پائے گا، یعنی دیکھنے والے اکثر، چونکہ دیکھنے والے اور سوچنے والے، تصور کرنے والے، باتیں بنانے والے زیادہ تر سطحی نگاہ رکھتے ہیں،
یعنی اوپر اوپر سے دیکھتے ہیں، اندر جا کے کسی چیز کو گہرائی میں جا کے جو ہے وہ نہیں سوچتے۔ تو لہٰذا مومنین کو حکم یہ دیا گیا ہے کہ مقامات تہمت سے، یعنی وہ مقامات کہ جہاں جانے کی وجہ سے ان پر کسی طرح کی بدگمانی کا اندیشہ ہو یا ان پر کسی طرح کی تہمت لگائی جا سکتی ہو، ان پر کسی طرح کا کوئی الزام لگایا جا سکتا ہو، وہاں جانے سے منع بھی کیا ہے پروردگار نے۔ اہل بیت نے، پیغمبر نے مختلف احادیث کے اندر مقامات تہمت سے بچنے کا حکم ہے، یہ اپنی جگہ پہ۔ لیکن اگر کوئی مومن کسی ایسی جگہ سے آ رہا ہے تو دوسری طرف یہ بھی حکم ہے کہ ہم فوراً بدگمانی نہ کریں، فوراً تہمت نہ لگائیں اس پر، فوراً کوئی الزام جو ہے وہ نہ لگا دیں کہ حتماً خدا نخواستہ یہ کوئی برا کام کر کے آ رہا ہے، نہیں، بلکہ وہاں حکم یہ ہے کہ 70 بار انسان کوشش یہ کرے اپنے ذہن میں، اپنے خیالات اور اپنے گمان میں، اپنے اوہام اور وہم میں کہ نہیں، انشاءاللہ یہ کوئی برا کام کر کے نہیں آ رہا ہوگا۔ یہ تو ظن اور گمان کے حوالے سے، اور اسی لیے پروردگار نے ارشاد فرمایا کہ اکثر جو گمان ہوتا ہے وہ اسم ہے، وہ گناہ ہے۔ اسم یہاں سے کے ساتھ ہے، سے 3 نقطوں والا سے، اثم یعنی انسان گناہ سے بچے، اور اکثر جو گمان ہے وہ اسم ہے۔ چونکہ عام طور پر جب انسان کسی کے بارے میں سوچتا ہے اس طرح کے مقامات کے حوالے سے تو زیادہ تر وہ برا سوچتا ہے، اچھا نہیں سوچتا، اسی لیے حکم دیا گیا ہے کہ 70 مرتبہ انسان اچھا خیال، اچھا تصور اس مومن کے بارے میں جو ہے وہ سوچے۔ اس کے بعد اس آیت نے مزید آگے بڑھ کر ایک اور اہم برائی کی طرف اشارہ کیا، وَلَا تَجَسَّسُوا، کہ تم ایک دوسرے کی ذات میں ایک دوسرے کی برائیوں کا کھوج لگانے کی کوشش نہ کرو، تجسس نہ کرو، جستجو نہ کرو کسی کی ذات میں کہ یہ کھاتا کہاں سے ہے، پیتا کہاں سے ہے، کماتا کہاں سے ہے، کس طرح سے اس کے پاس یہ مال و دولت آ گئی، کس طریقے سے اس نے گاڑی خرید لی، کیسے اس نے مکان خرید لیا، یہ اچھی نوکری کہاں سے مل گئی۔ تو اس طرح کی چیزیں انسان یہ تصور کرے کہ ہاں یہ مومن ہے، ایک مسلمان ہے، یقیناً جو اس نے کمایا ہے، جو گاڑی خریدی ہے، جو مکان خریدا ہے، اپنے بچوں کو جو اس نے آسائش فراہم کی، یقیناً یہ حلال طریقے سے ہی حاصل کی ہوگی یہ تمام چیزیں۔ تو بدگمانی اور غلط طریقے سے جستجو کرنا کسی کی ذات میں، کسی کی زندگی میں، کسی کی پرسنل لائف میں، جو کسی کی ذاتی زندگی ہے، اس میں تجسس کا حکم نہیں دیا پروردگار نے، بلکہ منع کیا، وَلَا تَجَسَّسُوا، تم تجسس نہ کرو۔ اس کے بعد آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ انتہائی اہم معاشرے کا اور سماج کا ایک گناہ ہے کہ انتہائی افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ یہ گناہ معاشرے کے اندر اتنا عام ہو گیا ہے، اکثر معاشروں کے اندر یہ گناہ، بالخصوص اسلامی معاشروں کے اندر، افسوس کے ساتھ تو کہنا پڑتا ہے، لیکن کیا کریں، انسان کہنے پر مجبور بھی ہے کہ یہ گناہ ایسا ہے کہ حتیٰ کہ اسلامی معاشرے کے اندر بہت زیادہ عام ہو چکا ہے، اور وہ ہے غیبت جیسا گناہ، غیبت کا گناہ۔ تو پروردگار عالم اسی لیے فرما رہا ہے کہ اگر تم ایک اچھا اور نیک اور پاک اور صاف معاشرہ چاہتے ہو تو اس طرح کے گناہوں سے اپنے آپ کو بچا کے رکھو، اس طرح کے گناہوں سے بچو، اجتناب کرو۔ اور وہ گناہ ہے وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، تم میں سے بعض افراد بعض لوگوں کی غیبت نہ کریں، پیٹھ پیچھے برائی نہ کریں۔ اس کے بعد ایک اہم نقطہ غیبت کے حوالے سے پروردگار عالم نے اسی آیت کے اندر سورہ حجرات کی آیت نمبر 12 میں ارشاد فرمایا کہ کیا تم یہ چاہتے ہو، کیا تم یہ پسند کرتے ہو کہ تم اپنے کسی مردہ بھائی کا گوشت کھاؤ؟ کیا تم یہ چاہتے ہو کہ تمہیں اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھلا دیا جائے؟ تم کھانا چاہتے ہو؟ یقیناً نہیں چاہتے۔ کوئی شخص بھی، کوئی مسلمان بھی اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھانے کے لیے تیار نہیں ہوگا، اسے جو ہے وہ کراہت محسوس ہوگی، اسے بہت برا محسوس ہوگا کہ اگر کوئی یہ کہے اس سے کہ تم اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھاؤ۔ تو گویا پروردگار اس جملے کے ذریعے یہ بتانا چاہتا ہے کہ غیبت گویا اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھانے کے برابر ہے، اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھانے کے برابر ہے۔
اور اسی لیے تاریخ میں ایک واقعہ بھی نقل کیا جاتا ہے کہ ایک مرتبہ دو افراد نے حضرت سلمان فارسی کو کھانے کے لیے بھیجا کہ جا کے پیغمبر کی خدمت میں جاؤ اور کھانا لے آؤ، ہمیں بھوک لگ رہی ہے۔ تو حضرت سلمان فارسی آتے ہیں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس کہ ایسا ایسا مسئلہ ہے، دو افراد ہیں جن کو کھانے کی ضرورت ہے۔ پیغمبر اکرم حضرت سلمان کو بھیج دیتے ہیں کسی دوسرے صحابی کی طرف، اور اس کا نام جو تاریخ میں بیان کیا گیا ہے وہ ہے اسامہ، یعنی پیغمبر حضرت سلمان فارسی کو اسامہ کی طرف بھیج دیں، جا کے اسامہ سے کھانا لے لو۔ اب جب سلمان فارسی اسامہ کے پاس جاتے ہیں تو اسامہ کہتے ہیں کہ افسوس آپ لیٹ تشریف لائے یا نہ جانے کیا ہوا، بہرحال انہوں نے کہا کہ کھانا ختم ہو گیا ہے، کھانا ہمارے پاس نہیں ہے۔ شاید کسی جنگ کا واقعہ ہے غالباً کہ جہاں پہ مجاہدین کے لیے کھانا تقسیم ہوتا تھا ایک کھانے کے وقت پہ، شاید اس طرح کا کوئی واقعہ ہے، اس گفتگو سے یہ اندازہ ہو رہا ہے۔ تو حضرت سلمان فارسی اسامہ کے پاس سے واپس آتے ہیں، اور واپس آنے کے بعد ان دونوں کے پاس آتے ہیں، پیغمبر بھی وہاں قریب ہی موجود ہیں، اور وہ ان دونوں سے کہتے ہیں کہ پیغمبر نے مجھے اسامہ کے پاس بھیجا تھا، اور اسامہ نے کہا کہ کھانا ختم ہو گیا ہے، کھانا نہیں ہے۔ تو اب یہ دونوں دیکھیں کیا کہتے ہیں، دونوں اسامہ کے بارے میں اظہار رائے کرتے ہیں، اپنی رائے کا اظہار کرتے ہیں۔ ایک جملہ کہتے ہیں کہ اسامہ بہت کنجوس آدمی ہے، یعنی وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ اسامہ کے پاس کھانا تھا لیکن انہوں نے نعوذ باللہ کنجوسی سے کام لیا اور کھانا ہمیں نہیں دیا۔ اب پیغمبر تک یہ بات جب پہنچی تو پیغمبر بہت ناراض ہوئے، اور پیغمبر نے آ کے ان سے کہا کہ آج تم نے اپنے بھائی کا تم نے گوشت کھایا ہے، تم کیسے کہہ رہے ہو کہ ہم نے کھانا نہیں کھایا، کیسے کہہ رہے ہو کہ ہمیں بھوک لگ رہی ہے، جبکہ تم نے آج گوشت کھایا ہے، اور تمہارے لبوں پر، تمہارے منہ پہ گوشت کھانے کے آثار بھی نظر آ رہے ہیں، اس کی علامتیں موجود ہیں۔ تو کہتے ہیں یا رسول اللہ ہم نے گوشت نہیں کھایا، ہم تو بھوکے ہیں۔ کہتے ہیں پیغمبر فرماتے ہیں کہ تم نے اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھایا ہے، غیبت گویا اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھانے کے مترادف ہے۔ پھر اس کے بعد پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس آیت کی تلاوت کی، أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ، کہ کیا تم یہ چاہتے ہو کہ اپنے کسی مردہ بھائی کا گوشت کھاؤ؟ یقیناً تم نہیں چاہو گے، تمہیں کراہت محسوس ہوگی، تمہیں برا محسوس ہوگا، اچھا نہیں لگے گا کہ انسان کسی مردہ بھائی کا، اپنے مسلمان بھائی کا جو مرا ہوا ہے اس کا گوشت کھائے۔ پھر اس کے بعد پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے اس آیت کے آخر میں وَاتَّقُوا اللَّهَ، کہ تم تقوی الہی اختیار کرو، ان اللہ تواب الرحیم، بے شک پروردگار عالم توبہ کو قبول کرنے والا ہے، توبہ کو بہت زیادہ قبول کرنے والا ہے، اور رحیم بھی ہے۔ تو اب اس آیت کے اندر پروردگار عالم نے ایک بدگمانی سے، طرح طرح کے جو ہم اپنے مومن بھائیوں کے لیے گمان کرتے ہیں، بدگمانی کرتے ہیں، اس سے منع کیا ہے، دوسروں کی زندگی میں تجسس سے منع کیا ہے، اور تیسری چیز غیبت سے منع کیا ہے کہ غیبت معاشرے کا بدترین گناہ ہے، اور غیبت کو تشبیہ دی ہے اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھانے سے۔ اب یہاں پہ ایک سوال یہ ہے کہ پروردگار نے اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھانے سے کیوں تشبیہ دی ہے؟ اس کی ایک وجہ جو علماء اخلاق نے بیان کی ہے وہ یہ ہے کہ جس کی غیبت کرتا ہے انسان، ظاہر ہے وہ ہمارے سامنے موجود نہیں ہے، اس کی غیر موجودگی میں اس کے پیٹھ پیچھے کوئی غیبت کرنے والا اس کی غیبت کرتا ہے، تو چونکہ وہ شخص موجود نہیں ہے اور وہ اپنا دفاع نہیں کر سکتا، جس طریقے سے مردہ، اگر مردے کو مارا جائے، پیٹا جائے، اسے کچھ برا بھلا کہا جائے تو کیا مردہ اپنا دفاع کر سکتا ہے؟ مردہ اپنا دفاع نہیں کر سکتا، وہ بیچارہ اپنی جگہ پہ بے حس پڑا رہتا ہے۔ تو اسی لیے یہ تشبیہ قرآن مجید میں آئی ہے، چونکہ وہ برادر مومن، وہ مسلمان بھائی چونکہ سامنے موجود نہیں ہے اور اس کے پیٹھ پیچھے برائی کی گئی ہے، لہٰذا وہ اپنا دفاع کرنے سے عاجز ہے، وہ اپنا دفاع کرنے سے عاجز ہے۔ اگر وہ سامنے ہوتا، اگر وہ یہاں پہ موجود ہوتا، پہلی بات تو یہ کہ شخص غیبت ہی نہیں کرتا،
اگر یہ اس کی کوئی برائی کرتا اس کے سامنے تو وہ اپنا دفاع کرتا کہ نہیں میرے اندر یہ برائی نہیں پائی جاتی، آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے۔ تو لہٰذا مردہ بھائی کا گوشت کھانے کی جو تشبیہ قرآن میں آئی ہے، شاید اس کی ایک اہم وجہ یہ ہو کہ وہ شخص موجود نہیں ہے اور وہ ایک مردہ کی طرح ہے، جس طرح مردہ اپنا دفاع نہیں کر سکتا، یہ شخص بھی اپنا دفاع نہیں کر سکتا۔ تو لہٰذا غیبت کے بارے میں جو انتہائی سختی سے منع کیا ہے، پھر دوسری ایک آیت کے اندر جو سورہ نساء کی آیت نمبر 148 ہے، اس میں پروردگار کیا ارشاد فرما رہا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم۔ پروردگار عالم خدا علی الاعلان یہ فرما رہا ہے کہ پروردگار عالم علی الاعلان برا کہنے کو بالکل پسند نہیں کرتا، یعنی کھلم کھلا انسان برائی کو انجام دے، کسی کی برائی کرے قول کے ذریعے سے، وہ بھی کھلم کھلا بالجہر، یعنی اونچی آواز سے جس کو سب سن رہے ہوں۔ ظاہر ہے غیبت کرنے والا جب کسی کی غیبت کر رہا ہوتا ہے تو 2-4 افراد سننے والے ہوتے ہیں، اور بعض معاشروں کے اندر افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ یہ غیبت انتہائی پسندیدہ مشغلہ ہو گیا۔ جہاں 2 آدمی یا 2 سے زیادہ جمع ہوئے، وہاں تیسرے، چوتھے یا 5ویں شخص کی جو ان کے درمیان موجود نہیں ہے، ان کی غیبت کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ وہ ایسا ہے، وہ ویسا ہے، لیکن جیسے ہی وہ آ جاتا ہے سامنے تو اس کی تعریف کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ غیبت جو ہے وہ نتیجہ ہے حسد کا، کہ جب انسان کسی سے حسد کرنے لگتا ہے تو غیبت کرتا ہے۔ اور غیبت کے بارے میں حدیث کے اندر آیا ہے کہ امیر المومنین فرماتے ہیں کہ غیبت کون لوگ کرتے ہیں؟ غیبت وہ افراد کرتے ہیں کہ جو طاقتور نہیں ہیں، جو عاجز ہیں، جو کمزور ہیں، جو کچھ اور نہیں کر سکتے اس کے خلاف، تو وہ غیبت کرنا شروع کر دیتے ہیں، اس کی شخصیت کو مارنا چاہتے ہیں، شخصیت کشی کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور کچھ کر نہیں سکتے، کمزور ہیں، ناتواں ہیں، عاجز ہیں، تو وہ غیبت کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اور اس طرح کی بہت ساری احادیث کے اندر ائمہ علیہم الصلاۃ نے غیبت کے حوالے سے اور اس کی برائی اور اس کی قباحت کے حوالے سے بہت ساری احادیث ہمارے پاس موجود ہیں۔ ان میں سے ایک حدیث جو امام محمد باقر علیہ السلام سے منسوب ہے اور منقول ہے کہ امام فرماتے ہیں غیبت کو روکنے کے حوالے سے کہ اگر کچھ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، اسی لیے ہم نے بیان کیا کہ غیبت کو سننے والا خود غیبت کرنے والے کے برابر ہے، دونوں کا گناہ برابر ہے، لیکن اگر آپ پسند نہیں کرتے، 2 افراد 3 افراد بیٹھے ہوئے ہیں، 4 افراد بیٹھے، آپ کے سامنے غیبت ہو رہی ہے لیکن آپ کو یہ پسند نہیں ہے، پہلی ذمہ داری تو یہ ہے کہ ہم غیبت کرنے والے کو روکیں کہ غیبت نہ کرے، کسی مومن کی پیٹھ پیچھے برائی نہ کرے، نہیں بلکہ آپ دفاع کریں اس مومن کا کہ نہیں وہ ایسا نہیں ہے، میں جانتا ہوں اسے قریب سے۔ اگر ہم ایسا نہیں کر سکتے تو اظہار نفرت کریں اور وہاں سے اٹھ کے چلے جائیں، تاکہ ان کو یہ پتہ چلے کہ یہ جو ہم عمل انجام دے رہے تھے یہ کوئی اچھا عمل نہیں ہے، کہ کسی مومن کی پیٹھ پیچھے ہم برائی کر رہے ہیں۔ تو اسی لیے 5ویں امام فرزند رسول امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اگر کسی کے سامنے کسی مومن بھائی کی غیبت ہو رہی ہو اور وہ اس کی غیبت کو روکنے میں مدد کرے، یعنی ان لوگوں کو روکے اور اس مومن کی غیبت ہونے سے وہ اس کی مدد کرے، تو امام فرماتے ہیں کہ نصرہ اللہ فی الدنیا والآخرہ، کہ پروردگار عالم اس مومن کی مدد کرے گا دنیا کے اندر بھی اور آخرت کے اندر بھی۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس نے اس مومن کا دفاع کیا ہے، اس مومن کی مدد کی ہے، اس محفل کے اندر اس کی غیبت ہو رہی تھی لیکن اس نے ان لوگوں کو روکا، اس کی مدد کی، تو پروردگار عالم بھی دنیا کے اندر اور آخرت میں اس مومن کی کہ جس نے غیبت ہونے سے، کسی مومن کی غیبت ہونے سے کچھ لوگوں کو روکا یا غیبت کرنے والے کو روکا، تو پروردگار عالم بھی دنیا اور آخرت میں اس کی مدد کرے گا، نصرت کرے گا۔ تو اب ایک حدیث جو کہ معصوم سے ہے، امام فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص کسی مسلمان مرد یا عورت کی غیبت کرے گا، اس کی پیٹھ پیچھے برائی کرے گا،
تو خدا 40 دن تک اس کی نماز اور اس کے روزے کو قبول نہیں کرتا، یہاں تک کہ غیبت کرنے والے کو وہ شخص جس کی غیبت کی گئی ہے جب تک وہ معاف نہ کر دے۔ یعنی اتنی خطرناک برائی ہے اور بیماری ہے کہ اگر یہ بیماری کسی کو لگ جائے تو اس کی نہ نماز قبول ہوتی ہے نہ اس کا روزہ قبول ہوتا ہے۔ اور ہو سکتا ہے جب نماز اور روزہ جب قبول نہ ہو تو کیا انسان کی باقی عبادات کیا قبول ہو سکتی ہیں؟ اس لیے کہ نماز کے بارے میں حدیث میں آیا ہے ان قبلت قبل ما سواہا و ان ردت رد ما سواہا، اگر انسان کی نماز قبول ہو گئی تو تمام اعمال قبول ہو گئے، اور اگر نماز رد ہو گئی تو انسان کے تمام اعمال رد ہیں۔ تو لہٰذا خدا کی بارگاہ میں ہم دعا کرتے ہیں کہ پروردگارہ ہمیں توفیق دے کہ ہم اپنے مؤمنین بھائیوں کے لیے، مومن بھائیوں کے لیے، اپنے دوستوں کے لیے، عزیز و اقارب ہیں، محلے والے ہیں، ان سب کے لیے ہم بدگمانی نہ رکھیں بلکہ ہمیشہ اچھے خیالات رکھیں، ان کی غیبت نہ کریں، ان کی زندگی میں ہم تجسس نہ کریں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔